الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی اضلاع کی سطح پر یکجان دو کالب کی مستاق ہیں۔ ہم جہاں جن اضلاع میں بھی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کیا گیا ہے، اس کے ثمرات اور نتائج بالکل اسی طرح سامنے آئے ہیں جس طرح سے محترم ڈاکٹر محمد فاروق صاحب صدر الخدمت فاؤنڈیشن سرگودا بیان فرما رہے تھے۔ میں صدر مجلس محترم قیم جماعت اسلامی صوبہ پنجاب نذیر احمد جنجوعہ صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ابتدا سے آخری مرحلے تک ہمارے درمیان موجود رہے ہیں۔ میں صدارتی خطاب کے لیے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران سے مخاطب ہوں۔ محترم قیم جماعت اسلامی صوبہ پنجاب نذیر احمد جنجوعہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ انتہائی محترم ضیاء اللہ شاہ صاحب ایڈوکیٹ قائم مقام صدر صوبہ پنجاب، جناب اکرام الحق سبحانی صاحب، جناب راشد داؤد صاحب، جناب صوفی محمد اکرم صاحب، جناب چودھری سلیم صاحب، قائدین الخدمت، ذمہ داران الخدمت، سب سے پہلے تو میں الخدمت فاؤنڈیشن صوبہ پنجاب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج آپ سے مخاطب ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اس موقع پر میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ کتنے منظم انداز میں صوبہ پنجاب سے آج سینکڑوں ذمہ داران الخدمت نہیں بلکہ سینکڑوں داعیان اللہ کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ بلا شبہ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ صوبہ پنجاب کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن مختلف اضلاع کے اندر بہت سے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ کچھ اضلاع کی رپورٹ آپ نے ابھی سنی اور بہت سے اضلاع ایسے بھی ہیں کہ جن کی رپورٹ اس سے بھی بہتر موجود ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، آپ کی محنت، آپ کی کاوشوں اور بالخصوص الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب کے قائدین اور الخدمت فاؤنڈیشن مرکز کے قائدین کی محنت اور ان کی دعاؤں اور ان کے عزم اور ارادے کا نتیجہ ہے۔ حضرات محترم، جہاں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں وہاں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہونا بھی اعزاز کی بات ہے۔ یہ رب عظیم الشان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں مسلمان پیدا کیا، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والی ایک تحریک سے وابستہ کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی مخلوق کی خدمت پر کے لیے ہمیں چن لیا۔ بلا شبہ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ انبیاء کا شیوہ رہا ہے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی تو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزاری، چاہے انہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے نجات دینے سے لے کر سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑا مسئلہ ایک انسان کا جو آخرت میں درپیش آنے والا ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے اور اللہ کی جنتوں کا مستحق بننا ہے۔ اس کے لیے جد و جہد کی، اس کے لیے کوشش کی اور اپنا سب کچھ اس راستے میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ اس راستے میں اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنا لہو بھی قربان کیا، اپنے دانت بھی قربان کیے۔ اس راستے میں جہاں بھی جس بھی قربانی کی ضرورت پڑی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضرات اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم فمن سبقہم بخدمہ لم یسبقوا بعمل الا الشہادہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم کا جو ذمہ دار ہے، سردار ہے، ایک تو وہ ان کا خادم ہوتا ہے، سید القوم خادمہم، اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی خدمت کرنے میں سبقت لے جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو دوسرا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے عمل کی بدولت اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، الا یہ کہ وہ شخص کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خدمت کے جذبے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے صرف ایک ہی شخص جو ہے وہ عمل میں آگے بڑھ سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے راہ میں اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی۔ حضرات محترم، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالخصوص ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی جو خدمت کے جذبے سے معمور، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کشاں کشاں صبح و شام، دن اور رات اپنے کاموں کو پس پشت ڈال کر لوگوں کی مصیبت اور تکلیف کو رفع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر اس وقت کے کامیاب ترین زمانے کے کامیاب ترین لوگ صحابہ اکرام، ان کی زندگی جو ہے وہ ساری خدمت سے عبارت ہے۔ آپ کسی صحابی، کسی جید صحابی کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ راستے سے پتھر ہٹا رہے ہیں، وہ راستے میں کنویں کھدوا رہے ہیں، وہ لوگوں کے لیے راستے کشادہ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ابھی یہاں عبدالغفار عزیز صاحب نے بہت سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری زندگی کی جد و جہد اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی تقاریر ہمیں بڑی مختصر ملیں گی، دعوت و تبلیغ ملے گی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کے پیچھے بھی ہمیں جو ہے ان کی خدمت نظر آئے گی۔ خدمت کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو بہت سے ساتھی ملے ہیں، اسی کے نتیجے میں آپ کی اجتماعیت جو ہے آپ کے گرد جو تھی اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اللہ نے ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے میں آپ کی مدد فرمائی ہے۔ انہی ساتھیوں کی مدد سے حضرات محترم آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی کہ جہاں آپ کی پکار پر ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتے تھے، آپ کی پکار پر جہاں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہاں اپنا مال قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ خدمت جو ہے وہ محض زبانی جو ہے وہ خدمت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے وقت کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی اور اپنے قیمتی اوقات کی جو قربانی دینے کے بغیر یہ خدمت کا جذبہ، یہ خدمت کا کام پروان چڑھ ہی نہیں سکتا۔ حضرات محترم آپ صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا سارے خلفائے راشدین اور سارے صحابہ جو ہیں وہ اس کام میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کوشش کرتے تھے کہ اس بڑھیا کے گھر میں اس کا کام میں کروں، لیکن وہ جب بھی جاتے تھے کوئی اور شخص جو ہے وہ کام کر جاتا تھا۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق ان سے سبقت لے جایا کرتے ہیں۔ اگر یہی جذبہ رہا، اگر یہی جذبہ آج ہمارے اندر بھی موجود ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ آج ہماری عزت میں بھی اضافہ ہو۔ آج یہ امت جس ذلت کا شکار ہے، جس ذلت کے گہرے گڑھے میں پڑی ہوئی ہے، اس ذلت کے گہرے گڑھے سے بھی باہر نکل آئے۔ حضرات محترم کبھی راستوں سے پتھر ہٹانا، کبھی راستوں سے کانٹے ہٹانا، یہ ہمارے انبیاء کا اور صحابہ اکرام کا شیوا رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نہیں کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اپنی زندگی میں انہیں جنت کی بشارت دی اور یہ کہا اور یہ تاریخی الفاظ کہے اس موقع پر کہ جب ایک مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب تھے اور ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہودیوں نے ہماری خواتین کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے۔ اس وقت
کہ جب وہ ان کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کوئی ایسا شخص آئے اور اس کنویں کو خرید لے اور مسلمانوں کے لیے ایک وقف کر دے۔ ابھی یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص آیا، اس نے یہی شکایت کی۔ اس موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کنویں کو خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی الفاظ فرماتے ہیں کہ عثمان، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو، جنت میں جانے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی، اس کی کامرانی اور اس کی منزل اور اس کا ہدف تو یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور جنت جو ہے وہ اس کا مستحق بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر ایک آدمی کے کام آتا ہے تو اس کا ثواب ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کے برابر اسے دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کے کام آنے کے آج ہم جو ہیں ہزاروں کوششوں کے بعد حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ کے ہاں مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس شخص کے لیے ہے کہ جو کسی فرد کے کام آتا ہے، جو کسی شخص کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور نکل کھڑا ہوتا ہے، اس کا کام ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور اپنی کام کی غرض سے آتا ہے، وہ اعتکاف سے اٹھ جاتے ہیں۔ دوسرا شخص انہیں کہتا ہے کہ حسن، آپ نے آج اعتکاف چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد ہے کہ کسی شخص کے کام کے لیے آپ نکلیں گے، ایک حج اور ایک عمرے، مقبول عمرے کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک مومن کی جو ہے سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتا رہے۔ اس موقع پر بھی اگر ایک شخص آتا ہے اور آپ سے اپنی غرض بیان کرتا ہے، اس کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے آپ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ طواف ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حجاز کے اندر جب بارشوں میں کمی ہوتی تھی تو قحط آ جایا کرتا تھا۔ آپ بھی آج جو ہیں سیلاب کی صورت میں، قحط کی صورت میں، مصیبت کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، عرضی اور سماوی آفات کی صورت میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس راستے میں اپنا وقت بھی صرف کرتے ہیں اور اس راستے میں اپنا مال بھی صرف کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی کی سیرت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قحط پڑتا ہے، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اور نبی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹوں کا قافلہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اس پر سامان لدا ہوا ہے، اناج ہے، کھانے پینے کا سامان ہے۔ ابھی وہ قافلہ پہنچتا نہیں کہ حضرت عثمان کے پاس مکے کے وہاں کے تاجر آ جاتے ہیں، حجاز کے تاجر کہ امیر المومنین آپ ہم سے سودا کیجئے، ہم 10% زائد دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں 20% زائد دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں یہ کم ہے۔ 40% دینے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی کہا کہ یہ کم ہے۔ اور پھر جب وہ 50% تک آئے انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اس موقع پر وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کون سا تاجر ہے جو اس سے زائد آپ کو دے رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، یہ سارا مال جو ہے میں ان قحط زدہ لوگوں کے لیے وقف کرتا ہوں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے جو ہے اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ایمان والوں کا ایمان ہے کہ میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، یہ خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ خوشخبری ہے ہم سارے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان افراد میں شامل کیا ہے کہ جو نہ صرف اقامت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حاجتوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بھی وہ سرگرداں ہیں۔ حضرات محترم، سب سے پہلی بات جو آج آپ کے سامنے ابھی جناب احسان اللہ وقاص صاحب فرما رہے تھے وہ یہی تھی کہ سارے کام کے اندر جو ہے اپنی نیت کو خالص رکھیں، اور نیت خالص کا مطلب یہ ہے کہ اس نیت کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، صرف رب کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی غرض ہے تو یہ سب کچھ ریا ہے، اور ریا جو ہے اس کا ایک مقام شرک بھی ہے، وہ شرک کے زمرے میں بھی آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اود پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ کی راہ میں اگر
صدقہ کر دیا جائے اور اس کے پیچھے نیت صرف یہ ہو کہ مجھے لوگ سخی کہیں گے، اس کا کوئی اجر اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی ایک درہم کہ جس کا ذکر جو ہے وہ عبد الغفار عزیز صاحب کر رہے تھے، اس کے پیچھے اگر نیت اللہ کو رضا کرنے کی ہو تو وہ لاکھوں پر بھاری آ جاتا ہے۔ اور ہم نے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو سارے مال کے اوپر بکھیر دیا کہ جو مال اس ایک مومن نے ساری رات اللہ کی رضا کی خاطر یہودی کے کنویں پر مزدوری کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ حضرات محترم، یہ سارا کام اس کے لیے صرف ایک ہی غرض کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنی جنتوں کا مستحق بنا دے، میری قبر روشن ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم اس طریقے پر عمل پیرا ہوں گے تو نہ صرف اس دنیا کے اندر ہمیں عزت اور مقام ملے گا، آخرت کے اندر بھی ہمیں جنت کا اصول آسان ہو جائے گا اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ حضرات محترم، اس سارے کام کو ہماری ضرورت یہ ہے کہ اس سارے کام کو ہم اپنی دعوت کے ساتھ ہم کریں۔ ہماری دعوت تو یہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کا دین سارے ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ اس کے لیے یہ سارا فریضہ، یہ سارا کام، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری سختیاں اور مصیبتیں ہم جھیل رہے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو، اور اس کے لیے میری ساری زندگی صرف ہو جائے اور اس جد و جہد کے نتیجے میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، ابھی جس طرح آپ کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم کس طرح اپنی سیاسی ماحول کے لیے اس سارے کام کو اس سے ہم آہنگ کریں کہ اس سے ہم استفادہ کریں۔ حضرات محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری دعوت، جماعت اسلامی پاکستان کی دعوت کا جو پرائم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ قوت و اقتدار کے سارے سرچشمے، سیرت و کردار کی تعمیر کی سارے ذرائع جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں، جو اللہ کے باغی نہ ہوں، اللہ کے قوانین کی پابندی کرتے ہوں، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوں۔ اگر یہ سارا یہ ہماری دعوت کا آخری اور پرائم نقطہ ہے، اور اس کے لیے ہمارا دستور ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا رجوع، لوگوں کی تائید اور ان کی حمایت کے ساتھ ہم یہ منصب حاصل کریں گے۔ اس منصب کے لیے، اس مقصد کے لیے اگر سارے کام جو ہیں ہمارے وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ بلا شبہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ ساری قوت اور اقتدار کے سرچشمے اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں، اللہ کے باغیوں سے چھین لیے جائیں۔ تو اس لیے یہ کام بھی جو ہے اگر ہم اس سارے کام کو اس سیاست کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں، اس سے منسلک کرتے ہیں، تو یہ بھی رب کو رضا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ عین عبادت ہے، عین اسلام ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں کسی جھجک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کا ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مقصد اور یہ ہدف بھی پورا ہوگا۔ اور ہمارا ہدف تو یہ ہے کہ ساری سرزمین پر اللہ کے بندے جو ہیں وہ بندوں کی غلامی سے نکل آئیں، وہ اپنے رب کی غلامی میں آ جائیں۔ اور جب بندہ اپنے رب کی غلامی میں آ جاتا ہے، بندوں کی غلامی سے نکل آتا ہے، تو اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا الٹیمیٹ ہدف یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دیں۔ حضرات محترم، یہ ساری جدوجہد، یہ ساری کوششیں اس راستے میں ممد اور معاون ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے ہر ہدف اور ہر پروجیکٹ کے بعد یہ دیکھیں کہ ہماری منزل اقامت دین جو ہے اس کی طرف کتنی پیش قدمی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وضو کر کے گھر میں بیٹھ گئے، اور وضو تو ہوتا ہی نماز کے لیے ہے، بلا شبہ اس سے طہارت بھی ہوتی ہے، صفائی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا، اس وضو کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسجد میں جانے تک کے قدموں کا ثواب ملتا ہے، ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ مسجد جاتا ہے، مسجد کے باہر والے دروازے سے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جب تک وہ نماز ادا نہیں کرے گا اسے ثواب نہیں ہوگا، اس کا اجر حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہر پروجیکٹ اور ہر کام کے نتیجے میں منزل کی جانب پیش قدمی پر کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم منزل کی جانب کتنے بڑے ہیں۔ ایک بہت اچھی عمارت، بہت خوبصورت عمارت اگر ہم بنا لیں اور اس کے اندر اساتذہ بھی جو ہیں وہ بڑے ہی ایک تعلیمی ادارہ ہو اور بڑے ہی قابل اساتذہ ہوں، بڑے پڑھے لکھے ہوں، لیکن ہم جانچیں گے، پرکھیں گے کہ اس ادارے کا تعلیمی رزلٹ کیا ہے، اس ادارے کی اس سارے کر و فر کا جو ہے اثر طلبہ کی
اپنی تعلیم پر کیا پڑا ہے. اگر اس کی تعلیم کچھ نہیں تو وہ ساری چیزیں کاسمیٹکس ہو جائیں گی. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کا ادارہ ہے, بڑی اچھی وردی ہے, بہت اچھا نظم و نسق ہے, بہت اچھے ادارے ہیں, بہت اچھی ڈرل کرتے ہیں, لیکن نظم و نسق ملک کا قانون جو ہے, ملک کے اندر اگر جرائم کی شرح پر قابو نہیں پایا جا سکتا تو اس پولیس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح ہمیں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ رب کی رضا کی خاطر ہیں. یہ سارے کام جو ہیں یہ اقامت دین کی جد و جہد کو تقویت دینے کے لیے ہیں. اگر اس کے لیے تقویت نہیں بنتے تو بہت سے ادارے جو ہیں اس وقت وہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں. ان اداروں کے اندر اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کام کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کا کام محض خدمت خلق ہے, لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کا کام محض خدمت خلق نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے سے اقامت دین جو ہے وہ مطلوب ہے کہ اللہ کا دین اس سرزمین پر غالب آ جائے. حضرات محترم, اس مقصد کے لیے ہمیں جو خیال رکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں, لوگوں کے اندر ہماری ایک ساکھ موجود ہے. یہ ساکھ اور یہ اعتماد کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے اکابرین کی, ہمارے اسلاف کی, ہمارے قائدین کی ایک بڑی جد و جہد موجود ہے, ایک بڑی ساکھ اور بڑی قربانی موجود ہے. اس کے نتیجے میں آج جماعت اسلامی کے کسی بھی ادارے کو اگر کوئی ساکھ ملی ہے, اس کا کوئی امیج بنا ہے, تو اس کے پس منظر میں وہ قربانیاں موجود ہیں. اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں ان کے اعتماد پر پورا اترا جائے. جس مد میں ان کا روپیہ آتا ہے اسی مد کے اندر خرچ ہونا چاہیے, اس کی مد بھی تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس پیسے کا, اس امانتوں کا سارا حساب رکھا جانا چاہیے. باقاعدہ جو ہے اکاؤنٹنگ سسٹم ہو, آڈٹ کا نظام ہو, اس کی ایک ایک پائی کی حفاظت ہو. کیونکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی اسلامی تحریکوں کی ناکامی کے اسباب بیان کرتے ہوئے ایک سبب یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اپنے مالیات کے اندر احتیاط نہیں کیا کرتے تھے, اسی وجہ سے وہ پہلی تحریکیں ناکام ہوئی ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اقامت دین کی بڑی تحریک کامیاب ہو جس کا میں اور آپ حصہ ہیں, تو پھر ہمیں مالیات کے حوالے سے بڑی ہی احتیاط کرنی ہوگی. اور صرف مالیات کے حوالے سے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے آگے جو کائنز کی صورت میں جو اشیاء ہمارے پاس آتی ہیں ان کا بھی خیال ہم نے اسی طرح رکھنا ہے جس طرح ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں. کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, ان کے گھر میں مشک آتی ہے, خوشبو آتی ہے, اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرنا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے اور اس مشک کو تولے تاکہ میں تقسیم کروں. ایک بار کہتے ہیں, دو بار کہتے ہیں, تیسری بار کہتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ میں اس مشک کو تول دیتی ہوں. آپ منع فرماتے ہیں کہ نہیں, مشک سے استفادہ تو یہی ہے کہ اس کی خوشبو سونگھی جائے, اس کی خوشبو لی جائے, لیکن جب تم تولو گی تو اس کی خوشبو ہمیں بھی آئے گی, کچھ ترازو کے ساتھ جو ہے وہ لگی رہ جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ اس کا استفادہ دوسرے لوگوں کی نسبت میں زیادہ کروں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھیں کہ جب وہ خوشبو تولنے لگتے ہیں تو اپنا ناک بند کر لیتے ہیں کہ اس سے استفادہ تو یہی ہے کہ خوشبو لی جائے. غرض کے اتنی زیادہ احتیاط جو ہے, جو مال ہمارے پاس آئے اس کا اسی طرح اگر احتیاط کریں گے, اسی طرح ہم امانتوں کے امین بن کر اگر جن کا حق ہے ان تک یہ امانتیں پہنچائیں گے تو یہ ساکھ بھی قائم رہے گی, اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا. اور پھر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو شروع میں کہا کہ خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہو اور پھر تم اللہ سے خیر کی توقع کرو اور یہ توقع رکھو رب سے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے گا, اللہ مجھے معاف فرمائے گا. حضرات محترم, اس موقع پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جماعت اسلامی اور الخدمت کا جو تعلق ہے, جس طرح بھی یہ کہا گیا کہ ایک جان دو قالب ہیں, یہ بالکل ایک دوسرے ایک جماعت اسلامی اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مدر تنظیم ہے, ایک بڑی تنظیم ہے اور اس کے بہت سے ادارے ہیں, اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن بھی جماعت اسلامی کا ادارہ ہے. اگرچہ اس میں آپ الخدمت فاؤنڈیشن آزاد ہے, وہ اپنے اکاؤنٹ رکھے, وہ اپنے پروجیکٹ بنائے, وہ سب آزادی کے ساتھ اپنا کام کرے, لیکن
اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے، اس کے صدر کا تقرر کون کرتا ہے، اس کے صوبائی صدور کے تقرر میں کن کی مشاورت شامل ہوتی ہے، ضلعی صدور میں کن کی مشاورت شامل ہوتی ہے، اس کے ساتھ کارکنان کون لوگ ہوتے ہیں، یہ باہم مل کر ایک مٹھی بن کر اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کے کام میں بھی اضافہ ہوگا، ان کی ساکھ کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی پرابلم ہو، کہیں کوئی چھوٹا مسئلہ ہو کسی ضلع کے اندر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باہم بیٹھ کر، باہم مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ پنجاب کے اندر تو الحمدللہ ہمیں بڑا اطمینان ہے، بڑا کوآرڈینیشن ہے، بڑا تعاون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کا جو ہے وہ عمل جو ہے ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اضلاع کے اندر بھی جہاں تک ہماری معلومات ہیں یہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ضلع کے اندر پرابلم ہو، اس کو بھی بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں الخدمت ہمارا ادارہ ہے، الخدمت کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے یہ جماعت اسلامی کی جان ہے، یہ جماعت اسلامی کی ساکھ ہے، تو یہ جتنے لوگ بھی اس راستے میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کی جدوجہد ہماری جدوجہد ہے، اور حضرات محترم اس راستے میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں انہیں بھی انگیز صرف اس لیے کیا جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، اور رب اسی صورت میں راضی ہوگا کہ جب ہم اس ساری جدوجہد کو ہم آپس میں ہم آہنگ کر دیں اللہ کے دین کی دعوت ترویج، اللہ کے دین کی ترویج اور اشاعت کے ساتھ۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ مرکز کے اندر اور یہ بڑے بڑے اضلاع کے اندر جو ہیں وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ جاری ہیں، آپ بھی ان کے تعاون سے، ان کی رہنمائی کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے اضلاع کے اندر جہاں پروجیکٹ نہیں بن رہے وہاں نئے پروجیکٹ تلاش کیے جائیں، وہاں نئے ڈونر تلاش کیے جائیں، وہاں لوگوں کے اندر اویئر پیدا کی جائے، کیونکہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے سامنے کوئی کام نظر نہیں آتا۔ آج غریب سے غریب آدمی جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میرے 10 روپے اللہ کے راستے میں صرف ہو جائیں، لیکن کہاں صرف ہوں، کون بااعتماد لوگ ہیں، کون لوگ جو ہیں ان کے سامنے کوئی پروجیکٹ پیش کرتے ہیں، یہ اضلاع کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج بہت سی بیماریاں ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، آلودہ پانی ہے، تعلیم کے میدان ہیں، اسی طرح صحت کا میدان ہے، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ ہم اپنے اضلاع کی سطح پر کر سکتے ہیں، اور اضلاع کے اندر بھی ہمیں چھوٹے اضلاع کے اندر صرف کھالوں کے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے چاہیے اور نئے نئے ڈونرز تلاش کرنے چاہیے تاکہ ان کی مدد سے ہم لوگوں کی خدمت کے اس کام کو جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں اپنی تائید سے نوازے، اور ہمیں اپنے دین کا فہم بھی عطا فرمائے، اور ہماری جان مال ہمارا وقت سب کچھ جو ہے وہ اپنے اس دین کی ترویج اور اشاعت اور خدمت خلق کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔